الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، جو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے یوٹیوب چینل پر، اس کے ڈسکرپشن باکس میں اسائنمنٹ کے کوسچنز موجود ہوتے ہیں. ان کے آنسرز آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ کر فیس بک گروپ جو کہ دی قرآنک ایجوکیشن کا ہے اس پہ اپلوڈ کر دینے ہوتے ہیں. اس طرح آپ کے اسائنمنٹ سبمٹ ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 66 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّا اور بے شک لکم آپ کے لیے فی الانعام جانور لعبرۃ عبرت ہے. نسقیکم ہم پلاتے ہیں ان کو مما سے جو فی میں بطونہم ان کے پیٹ میں ہے من بین درمیان فرتن گوبر بھی ودمن اور خون لبنن اور دودھ بھی خالصاً خالص سائغن خوشگوار للشاربین پینے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے جانوروں پر بھی غور و فکر ہے. ان کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوبر خون دونوں کو رکھ دیا اور ان کے درمیان میں صاف ستھرا اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ جسے آپ پیتے ہیں وہ بھی دے دیا ہے. للشاربین جو پینے والوں کو اچھا لگتا ہے، سائغن خوشگوار لگتا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے. ومن ثمرات اور پھل نخیل کھجور والاعناب اور انگور تتخذون تم بناتے ہو من اس سے سکرن شراب ورزقن اور رزق حسنن اچھا ان بے شک فی میں ذالک یہ لآیتن نشانی ہے لقومی لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. اور ان میں نشانیاں عبرت انہی لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جس میں توحید اور صفات باری تعالیٰ کا کامل ثبوت موجود ہے اور وہ دلائل موجود ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اس کا وحدہ لا شریک ہونا اور ہر چیز کا اس کے دست قدرت میں ہونا ثابت ہے. چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ جانور جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ مویشی جن کو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ بھی اپنے خالق کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں. اور وہ اسی طرح کے یہ جانور جو گھاس چارہ کھاتے ہیں تو غذا پیٹ میں پہنچ کر 3 چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. کھاتے تو یہ گھاس ہیں، کھاتے تو یہ چارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ غذا پیٹ میں پہنچ کر 3 چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے. قدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصہ میں ایسی مشین لگا دی ہے جو غذا کے کچھ اجزاء کو تحلیل کر کے گوبر کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خون بنا کر رگوں میں اور نسوں میں پوری باڈی میں پھیلا دیتی ہے اور ان کی زندگی اور بقا کا یہ سبب بنتا ہے. اور اسی مادہ میں سے جس کے بعض اجزاء کو گوبر اور بعض اجزاء سے اس کا خون بن گیا، ان 2 گندی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری عمدہ اور اچھی چیز تیار کر دی ہے جو کہ نہایت پاک ہے، نہایت طیب ہے، خوشگوار چیز ہے اور وہ پینے کے لیے بھی ہمارے لیے اچھا ہے اور ہمیں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے. تو غور کا مقام یہ ہے کہ جانور کے پیٹ کے اندر جہاں گندی چیزیں گوبر خون وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ جیسی پاکیزہ نفیس نعمت انسان کے لیے تیار کر دی ہے. اس طرح کہ نہ صرف اس کی سویدی میں فرق آئے، نہ تو اس کی جو وائٹنس ہے وہ خراب ہوتی ہے، نہ ہی اس کے ٹیسٹ میں کوئی بھی اس کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے کہ حالانکہ دیکھیں 2 چیزیں دونوں کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے. اگر خون کی بات کریں اس کا کلر ریڈ ہے، اگر ہم اس کے جو ہے جو ویسٹ مٹیریل کی بات کریں یا ہم اس کے گوبر کی بات کریں تو اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچا کے اس میں سے ایک پاکیزہ چیز کو بنا دیا ہے اور جس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا. میدے میں غذا پہنچی، وہاں سے خون رگوں کی طرف دوڑ گیا، وینز میں چلا گیا، پیشاب نے مثانہ کا رستہ پکڑا، گوبر نے اپنی طرف سے رستہ پکڑا جو اس کا رستہ تھا. نہ ایک چیز دوسری سے ملی، نہ دوسری چیز ایک سے ملی، نہ ایک نے دوسری کو خراب کیا، نہ دوسری نے پہلی کو خراب کیا.
گویا ایک ہی سارا کارخانہ لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک ہی مادہ سے ایک طرف تو غلاظت بنتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے، دوسری طرف ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی غذا، ایسی لذت بنا دی جو پینے والوں کے حلق میں آسانی سے گلے تک اتر جائے، اور تیسری طرف خون بنتا ہے جو کہ وینز میں جاتا ہے، جس کی حکمت نے عجیب و غریب کارخانہ یا مشین بنائی۔ کیا یہ کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے کے لیے، اس کو ساری دنیا کا الہ ماننے کے لیے، اسے یہ معبود ماننے کے لیے، کیا یہ ایک کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے؟ جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف شفاف دودھ نکلنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے وہ جب اس کے اسٹمک میں سٹور ہو جاتی ہے تو اسٹمک کو وہ پکاتا ہے، معدہ کے اندر، اسٹمک کے اندر اس عمل سے غذا کا فضلہ علیحدہ ہو کر نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہوتا ہے، اس کے اوپر خون ہوتا ہے، پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کر دیا ہے، ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات پر تقسیم کر دیتا ہے، بلڈ کو الگ کر کے وینز میں منتقل کر دیتا ہے، دودھ کو الگ کر کے جانوروں کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اب صرف باقی لاسٹ پہ رہ جاتا ہے، فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت میں الگ سے نکلتا ہے۔ پھر انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، جس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتی ہے، ہماری ہڈیوں کو بہت مضبوط کرتا ہے، اس میں آئرن ہوتی ہے، کیلشیم ہوتی ہے، اس لیے قدرت نے ہر انسان اور حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے، جو ماں کی طرف سے بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دودھ پیو تو آپ یہ دعا پڑھو۔ دودھ پینے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی اے میرے رب ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے، اور فرمایا کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیرا منہ، یعنی اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ کے لیے بھی اس کو ہمارے لیے اچھا نصیب بنا دے۔ یا پھر ہم یہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی پڑھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے کہ اے اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے۔ اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتوں کو بھی بیان کیا ہے، وہ طرح طرح کے میوے ہیں، پھل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، جو کہ نہایت ٹیسٹی ہیں، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، بہت لذیذ ہیں، ان کا مزہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں دو ان کی میووں کی بات کی جا رہی ہے جو ہم خشک بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہم جب وہ فریش ہوتے ہیں ان کو تب بھی یوز کرتے ہیں، جیسے کہ انگور اور کھجور ہیں، یہ پھل بھی مٹی سے، پانی اور ہوا سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں سبھی جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں وہ سب کو پانی، مٹی اور ہوا ایک جیسی مل رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ سویٹ ہوتے ہیں، کوئی حد سے زیادہ سویٹ ہوتے ہیں۔ کھجور کو لگا لیں، کھجور کتنی میٹھی ہوتی ہے، انگور کو لگا لیں وہ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہم باقی اگر ہم تربوز کی بات کرتے ہیں، واٹر میلن کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے، ہر فروٹ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیسٹ ڈفرنٹ بنا دیے، لیکن سب کو پانی، مٹی، ہوا ایک جیسی مل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کچھ شراب، شربت، سرکہ وغیرہ بنانے کے بھی کام آتے ہیں، ان کے عرق سے نشہ کی چیزیں بنا لیتے ہیں، اور اچھی اور جائز چیزیں بھی ان سے بنتی ہیں۔ اب دیکھیں حلال ہیں، انگور اور کھجور دونوں حلال ہیں، لیکن اس سے حلال چیزیں بھی بن رہی ہیں، اس سے جوسز بھی بن رہے ہیں، وہ اللہ نے حلال کر دیا، لیکن اس سے کچھ حرام چیزیں بھی بن رہی ہیں، جیسے کہ شراب حرام بن رہی ہے، تو اسی میں سے وہ حرام چیز بن رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب آپ اس کو نہیں پی سکتے کیونکہ یہ حرام ہے۔ تو اسی میں سے اب اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خشک گٹلی کو مٹی میں دبا دینے کا حکم دیا کہ آپ اس کو مٹی میں دبا دیں، لیکن پھر وہ ہمیں مٹی میں سے گٹلی ہی نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کی شکل میں ہمیں واپس کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون ہے جس کی ربوبیت اور حکمت و قدرت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بناتی ہے، ان کو ذائقے دیتی ہے، ان کو غذائیت دیتی ہے، اور ان کو ہمارے لیے خزانہ بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عقل کا کچھ حصہ عطا کیا ہے، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو اور ان چیزوں اور نعمتوں کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ اعناب، ہم بات کرتے ہیں اعناب کی اور نخیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو ہمارے لیے حلال بنائے، اور ان میں سے اگر ہم جوسز بنائیں گے تو ان کو بھی حلال بنا دیا، لیکن انہی پھلوں کی اگر شراب بنائی جائے گی تو وہ ہمارے لیے حرام کر دی جائے گی، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے پیٹ کے اندر کچھ حرام چیزیں رکھ دی ہیں، کچھ حلال چیزیں رکھ دی ہیں، اور جو حلال ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو حرام ہے ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک سللا پھر ہر قسم کے پھلوں سے وہ رس چوستی ہے پھر اپنے رب کے راستوں پر چل کے جو آسان ہیں یخرج من بطونها اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے شراب پینے کی شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس پھر اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے اب بڑی مکھی کا شہد اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا تھوڑا سا اور اس کا کلر بھی چینج ہوگا اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں صدر کی بیری کے درخت پہ لگا ہوا شہد جو ہوتا ہے اس کا بھی کلر چینج ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا تھوڑا بہت مائنر سا نا ان کے اندر ٹیسٹ میں ڈفرنس اور کلر میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر کنو کے درخت پہ لگا ہوا ہوگا شہد تو اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا اس کا کلر ڈفرینٹ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے اور ان کی کہنے میں سننے میں آیا کہ ان کی جو وہ افادیت ہوتی ہے یا غذائیت ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے واللہ اعلم تو اللہ نے کیا فرمایا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه اور اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں مختلف الوان مختلف اس کے کلر ہوتے ہیں فیہ شفاء للناس لیکن اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ چھوڑی ہے یہ ان کے لیے میڈیسن بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سورہ محمد کے دوسرے رکوع میں بھی جنت کے مشروبات کی 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں اور یہ جنت کے مشروبات میں سے ہے مشروبات کی 3 قسمیں ہیں یعنی پانی دودھ اور شراب کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں اور سورہ محمد میں کے دوسرے رکوع میں جنت میں مشروبات کی 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں پانی دودھ شراب اور شہد کی تو یہاں 3 قسم یعنی پانی کی دودھ کی شراب کی بات کی جا رہی ہے ان کا تذکرہ فرما کر اب چوتھی قسم یعنی شہد کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے پہلی آیات میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہم نے نخیل اور اعناب کا ذکر کیا اور پھر ہم نے پانی کا ذکر کیا کہ پانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھلوں کو بناتا ہے ان میں وہ ٹیسٹ آتا ہے پانی کا ذکر کیا گیا پھر دودھ کا ذکر کیا گیا پھر شراب کا ذکر کیا گیا اور اب چوتھا جو مشروب ہے یعنی شہد کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے ان آیات میں تو شہد جو ہے وہ مکھی سے پیدا ہوتا ہے شہد کی مکھی سے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نیم شہد محال ہوتا ہے محال مکھی کا نیم جو ہوتا ہے شہد محال کی مکھی سے پیدا ہوتا ہے محال کی مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر اس کو ڈائجسٹ کرتی ہے اور اس کے سٹمک میں یہی رس جب ڈائجسٹ ہو کر شہد کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو اب ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے کہ شہد کے چھتے میں آپ کے لیے شب و روز کس طرح شہد تیار ہوتا رہتا ہے اب دنیا کے سارے پھل پھول جمع کر کے چاہیں شہد کا ایک قطرہ بنانا لیکن ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے وہ نہیں بن سکے گا ہم نہیں اس کو بنا سکیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ بنانا چاہو تو آپ بنا کے دکھا سکتے ہیں اب بنا لیں لیکن نہیں ہم نہیں بنا سکتے اگر ہم ساری دنیا کے پھل پھول سب کو جمع کر کے شہد کا ایک قطرہ بنانا چاہیں تو کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے لیکن ایک چھوٹی سی مکھی اس کو بناتی ہے اور ان میں وہ اتنے اچھے طریقے سے نظم و ضبط اور محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے کی انہوں نے بات ماننی ہوتی ہے ہر طرح سے ہم آنگی ہوتی ہے اور بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ شہد کو بناتے ہیں ان کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے بات سب نے اسی کی ماننی ہوتی ہے وہ جس طرح سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ مطلب سب کے ذمہ کام لگا دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے رس چوس کے لے کے آنا آپ نے یہ کام کرنا ہے پھر وہ سب سے وہ کام کرواتے ہیں اور سب اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مکھی کی اگزامپل دی ہے شہد کی مکھی کی سب سے پہلے قدرت الہی نے شہد کی مکھی کو فطری طور پر یہ بات تعلیم دی کہ وہ پہاڑوں میں سے درختوں میں سے اونچے مکانوں میں سے چھتوں میں سے اور دوسرے بلند مقامات میں سے جگہ کو تلاش کرے اپنے گھر بنائے تاکہ زمین سے جو بھی بخارات وغیرہ خارج ہوتے ہیں وہ شہد کو خراب نہ کر سکیں
زمین کے اندر سے جو بھی ویوز نکلتی ہیں یا جس طرح سے بھی ویوز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں، اور ان میں کیونکہ وہ ہماری صحت کے لیے سم ٹائم اچھی ہوتی ہیں، سم ٹائم نہیں اچھی ہوتی، اگر گندی جگہ ہے تو وہاں سے تو ویوز اچھی نہیں نکلیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے شہد کی مکھی کو کہ آپ نے بلندی پہ شہد کا چھتا لگانا ہے، مکانوں میں، اونچی جگہوں پہ، چھتوں پہ اور درختوں پہ، پہاڑوں پہ، یہاں پہ آپ نے اپنا گھر بنانا ہے۔ پھر گھر بھی بنائے تو کس کاریگری اور باریک بینی سے بنائے، کیسے خوبصورت بنائے کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے وہ گھر ہوتے ہیں، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، بلکہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساری مکھیاں ایک بڑی مکھی کے ماتحت رہ کے پوری فرما برداری کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور اپنی جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کی بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے مانتی ہیں۔ پھر جس طرح سے مکھیوں کا جلوس چلتا ہے، کسی جگہ مکان بناتی ہیں، سارے خانے جو ہیں وہ ایک طرح سے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ان پر کام کیا جاتا ہے۔ پھر جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں حیران رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو تعلیم دی گئی ہے، کس طرح سے یہ انہوں نے اس کو بنایا، پھر ان کو ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوسنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کا مقام یہ ہے ہمارے لیے کہ پھل مختلف ہیں، ان کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، ان کے ذائقے ڈفرینٹ ہیں، ان کا کلر ڈفرینٹ ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی تلخ ہے، لیکن شہد کی مکھی خوشگوار پھلوں یا جو میٹھے ہوں صرف انہیں کا رس نہیں چوستی، ہر طرح کی مختلف کلرز، وائٹ، ریڈ، کوئی بھی ہے اس کو اس میں فرق نہیں نظر آتا، وہ سب کے پاس جاتی ہے، سب سے وہ رس لیتی ہے، اس کے بعد چھتے کے اندر آنے یا جانے کے جو راستے مقرر ہیں انہی میں سے داخل ہوتی ہے اور انہی میں سے نکلتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو راستہ اندر داخل ہونے کا اسی سے مکھی باہر آئے یا نکلنے کے راستے سے اندر داخل ہو۔ پھر کچھ مکھیاں اب وہ سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتی ہیں، وہ سیکیورٹی میں وہ اس طرح سے سیکیورٹی کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے پہرہ داری کر رہی ہوتی ہیں کہ جو داخل ہونے والی مکھی، ہر مکھی کو وہ اسمیل کرتی ہیں، ان کو سونگتی ہیں، سونگ کر اندر داخل ہونے دیتی ہیں کہ اگر کوئی مکھی کسی گندی چیز پر بیٹھ کر آئی ہو تو اس کو مار کر نکال دیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ان کو کس نے سکھا دیا؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے یہ ایک شفا والی چیز کو بنانا ہے، یہ ایک میڈیسن جو ہے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے جو میڈیسن بنائی جا رہی ہے، یہ آپ نے اس طرح سے بنانی ہے۔ شہد کا کلر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، وائٹ بھی ہوتا ہے، ریڈ بھی ہوتا ہے، پھر یلو بھی ہوتا ہے، اور رنگوں یہ ملتے جلتے کلرز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کا اختلاف موسم کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ غذا کی وجہ سے ہوتا ہے، مکھی کی عمر میں بھی اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نوجوان مکھی سے سفید اور کامل، جو ان سے جو تھوڑی سی بوڑھی ہو اس سے زرد یا اس سے ریڈ کلر کا پیدا ہوتا ہے، اور جو تھوڑی سی زیادہ ایج کی ہو اس سے یلو کلر کا پیدا ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتی ہے اس سے سفید ہوتا ہے، اور جو بوڑھی شہد کی مکھی ہوتی ہے اس سے ریڈ کلر کا شہد پیدا ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر بہت سی بیماریوں میں یہ شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریضوں کو شفا یابی کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو دست آ رہے تھے، اس کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد پلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد کیا ہوا کہ اس میں وہ زیادہ آنا شروع ہو گئے، اسہال جو تھے اس میں ترقی ہوگی، تو انہوں نے پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا ہے کہ ان کو شہد پلائیں، شہد جب ان کو پلایا گیا ہے تو ان کو موشن زیادہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیکا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اگین اس کو شہد پلایا جائے، دوبارہ پلانے سے پھر وہی کیفیت ہوئی، آپ نے پھر وہی فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیکا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ آخر تیسری مرتبہ اگین شہد پلانے سے وہ دست جو تھے یا اس کو موشن جو لگے ہوئے تھے وہ بند ہو گئی اور اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرما دیا نا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ چھوڑی ہے، اور اس میں یہ اس کی خاصیت ہے کہ جب کسی بھی مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، یہ نافع ہے۔ پھر شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وجہ سے مکھی شہد کی اس میں یہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا زہر بھی ہوتا ہے، اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کی ظاہر دلیل ہے کہ بس ایسے تحلیل جسم سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے شفا والی میڈیسن پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، شفا اس سے ملتی ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اگر کسی کی باڈی پہ کوئی پمپل بن گیا ہو، بڑا ہو، اس میں سے
کچھ نکل رہا ہو، مٹیریل وغیرہ نکل رہا ہو، اگر اس کے اوپر بھی شہد کا لیپ وغیرہ کر دیا جائے تو اس سے اس کو بڑی شفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے ٹائم ہر روز 3 انگلیاں شہد چاٹ لیا کریں تو پھر آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، پھر آپ کی جان کو قبض کیا، پھر اللہ تعالیٰ اور بعض آپ میں سے وہ ہیں جو نکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. کسی کا رزق بڑھا دیا ہے، کسی کا رزق کم کر دیا ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے مال کا حصہ اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ انسان کو پیدا کرنے، موت دینے اور بعض کو بوڑھا کر کے نکارہ بنا دینے کا یہ سارا کام صرف اسی خالق اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ نہیں کہ پیدائش کا دیوتا کوئی اور، موت کا کوئی اور، زندہ رکھنے کا کوئی اور. انسان کو اس کے بارے میں تنبیہ کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ خود اپنی اندرونی حالات پر غور کرے کہ وہ کچھ بھی نہ تھا. اللہ نے اس کو ایک باڈی دی، اللہ نے اس کو وجود بخشا، پھر موت بھیجی، پھر دی ہوئی زندگی واپس لے لی، یہ کچھ بھی نہ کر سکا. اور بعض کو موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے. ان کے ہوش و حواس جاتے رہے، وہ ٹھکانے پہ نہ رہے، نہ ان کے ہاتھوں میں طاقت رہی، نہ ان کے پاؤں میں طاقت رہی، اور کچھ کو بالکل نکما کر دیا گیا، نکارا کر دیا گیا. نہ کوئی بات سمجھتا ہے، نہ سمجھی ہوئی بات کو یاد رکھتا ہے. اسے یہ ثابت ہوا کہ علم و قدرت اسی خالق و مالک کے خزانہ کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں ہے. سارا خزانہ اسی کے ہاتھ میں ہے. صحت کا خزانہ اسی کے ہاتھ میں ہے، دولت کا خزانہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح سے ہر طرح کا خزانہ اسی کے ہاتھ میں. جب اور جس قدر چاہے اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے واپس لے لے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ جب چاہے ہمیں صحت دے دے، ہم شکر نہیں ادا کرتے. اللہ جب چاہے ہم سے صحت لے لے، ہمیں نکارہ بنا دے، ہمیں ہاتھوں سے معذور کر دے، ایکسیڈنٹ ہو، ہم کچھ بھی نہ رہیں. جو آج ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہمیں اپنی انا بڑی عزیز ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں چاہوں تو میں بالکل آپ کو ناکارہ کر دوں، میں آپ کو نکما کر دوں، میں آپ کو ایسا بنا دوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، آپ کسی چیز کو یاد ہی نہ رکھ سکیں، آپ کی میموری اتنی شارٹ کر دوں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ آپ نے صبح کیا بات کی تھی اور اب کیا بات کی ہے. بعض اہل علم نے انسانی عمر کے 4 حصے کیے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ 33 ایئرس کا ہے، اور یہ جو ہے اس میں جسمانی ترقی ہوتی ہے، تھوڑا سا بڑھتا رہتا ہے. پھر 33 سے 40 تک کا دوسرا حصہ، اور یہ وہ حصہ ہے اس میں نہ تو باڈی بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، مگر اس میں عقل تھوڑی سی مضبوط ہو جاتی ہے. ایک پہلا حصہ ہوتا ہے جوانی کا حصہ ہوتا ہے جو کہ 33 تک رہتا ہے. جوانی سٹارٹ ہوتی ہے 15 سے 33 تک، اور اس میں پھر باڈی کے پارٹس بھی بڑھتے ہیں، انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے، تو اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. پھر 33 سے 40 تک یہ دوسرا حصہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ترقی تو نہیں ہوتی، نہ تو باڈی کے پارٹس بڑھتے ہیں، نہ عقل میں ترقی ہوتی ہے، مگر عقل جو ہے وہ تھوڑی پختہ ہو جاتی ہے، تھوڑی کامل ہو جاتی ہے 33 سے 40 تک. پھر تیسرا حصہ سٹارٹ ہوتا ہے 40 سے 60 تک کا، اور یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. امت محمدیہ کا بڑھاپا 40 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں 40 سے 60 تک کا یہ زمانہ ہے، اور یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. اس میں قوت جو ہے، ہماری طاقت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ. انسان مجبور نہیں ہوتا. چوتھا حصہ 60 سے اوپر کا ہے، اور یہ ارذل العمر کہلاتا ہے، جس کو آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی جو حالات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 ایئرس تھی.
ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے جو کہ 60 سے اوپر کا ہے، 63 سے اوپر اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس میں انسان کی باڈی کے پارٹس کام کرنا چھوڑ دیں، پارٹس کام کرنا چھوڑ دیں، عقل کام نہ کرے، بات سمجھ نہ آئے، کچھ یاد نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، ایک روایت میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اردانی ارسل العمر، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے، اور پناہ مانگتا ہوں ارسل العمر سے، یعنی ایسی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، جس میں قوت نہیں رہتی، جس میں طاقت نہیں رہتی، جس میں عقل نہیں رہتی، آدمی ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے، وہ تمام معلومات بھول جاتا ہے، بالکل ایک بچے کی مانند ہوتا ہے جس کو نہ علم کی خبر ہوتی ہے نہ فہم و فراست کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل کرم سے ایسی ناکارہ کر دینے والی چیز سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جس میں ہماری باڈی کے پارٹس ناکارہ ہو جائیں، اس سے پہلے جب ہمیں عقل ہو، حالت ایمان ہو، ہر چیز کو سمجھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اسی عمر میں ہمیں اپنے پاس بلا لے، ہمارا اینڈ اسی عمر میں ہو، جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی یہ حالت نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی توفیق تلاوت قرآن نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اس کی برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرمائے۔ ان آیات میں انسان کو اپنی پیدائش، موت، بڑھاپے پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹے سے بچے کی طرح اس کو پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یہ بڑا ہوتا گیا، پہلے یہ ڈیپینڈنٹ تھا پیرنٹ سے، پھر یہ انڈیپینڈنٹ ہوا، پھر کس طرح سے اس کو عقل دی گئی، کس طرح سے اس کو شعور دیا گیا، کس طرح سے اس کو ہم نے عقل سے، بصیرت سے نوازا، پھر اس کی عمر کے کچھ پارٹس بنا دیے، پھر بتایا کہ کس طرح سے وہ دوبارہ ایک بچے میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ تو جب وہ دوبارہ سے ایک بچے میں کنورٹ ہو رہا ہے، جب پھر وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس طرح اس عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، ازواج بیویاں بنائی ہیں، اور ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھتے ہو؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ تم پھر بھی بے ایمان چیزوں پر یقین رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ ہی زمین میں سے، اور نہ قدرت رکھتی ہیں کسی بھی چیز کی۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو تم اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، طرح طرح کی مثالیں مت گڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اللہ اس ہر چیز کو جانتا ہے، تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بعض دوسرے احسانات کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیویاں عطا کی ہیں تاکہ وہ آپ کے سارے گھر کا انتظام کنٹرول کر سکیں، سارے سسٹم کو صحیح سے چلا سکیں، اس کو مینٹین کر سکیں، مال کی حفاظت کر سکیں، بچوں کی نگہداشت کر سکیں، آپ کو قلبی سکون حاصل ہو سکے، دل کا سکون حاصل ہو سکے، راحت حاصل ہو سکے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کا وجود کیسے ہوتا؟ اللہ نے عورت کو مرد کا وجود بنا دیا، اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کا وجود نہ ہوتا، پھر غیر مانوس اور کسی اجنبی نوع کی بیویاں نہیں دی، بلکہ انسانی نوع کی اور آپ کی شناسہ جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کی تاکہ کامل طور پر ان سے انسیت حاصل ہو سکے۔ پھر بیویاں دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ بیٹے، پوتے، نواسے بھی دیے تاکہ ضرورت کے وقت آپ کی وہ ہیلپرز بن سکیں، آپ کے مددگار بن سکیں۔ پھر بقائے حیات کے لیے رزق ضروری تھا، زندگی گزارنے کے لیے رزق ضروری تھا۔ رزق بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، پاک و ناپاک، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھنے کے لیے پاک رزق سے مخصوص یعنی حلال چیزیں آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام احسانات کیے ہیں، کیا ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کو اس کی ربوبیت اور الوہیت میں شریک کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ غلط بات کا یقین کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں دیوتا نے ہمیں بیٹا یا بیٹی یا مال و دولت عطا کیا ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا، ظلم کرنا، یہ ناحق شناسی نہیں تو اور کیا ہے؟ بھلا ایسی بے بس اور بے کس چیزوں کی
کس طرح سے عبادت کی جا سکتی ہے، جو نہ تو خود کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، اور یہ صرف حماقت اور باطل پرستی ہے، یہ صرف کم عقلی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مشرکین غیر اللہ کی پرستش اور دیوتاؤں سے منتیں مرادیں مانگنے کے ثبوت میں شیطانی قیاس اور طاغوتی وساوت سے کام لیتے اور عوام کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اپنے مطلب کی ایک مثال گھڑ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے دنیاوی بادشاہ تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی اور نہ اس سے براہ راست ہر شخص اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ بہت ساری ان چیزوں کی اگزامپلس دیتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بادشاہ کی اگزامپل ہے۔ تو مشرکین کا بھی سیم یہی عقیدہ تھا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، وہ لوگوں کو طرح طرح کی اگزامپلس دیا کرتے تھے کہ اللہ کی مثال ایک دنیاوی بادشاہ کی ہے جو جہاں تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی بندے سے جو کہ حکومت کا بندہ ہے، اللہ جو حکومت نے مقرر کیا ہے، اس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں اپنی حاجت اس کو دینی پڑتی ہے، پھر وہ آگے بادشاہ کو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حالانکہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم سب مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہم ہر طرح سے جو بھی مانگنا چاہیں، جو ہیلپ چاہیے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے، وہ اس طرح سے غلط قسم کی باتیں بنا کے اگزامپلس دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا کہ وہ ایسی بڑی شان ہے جس سے وہ تو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو فوراً سنتا ہے، اور کچھ دعائیں آپ کی رکھ لی جاتی ہیں سنبھال کے، پھر وہ جب پوری ہوں گی تب آپ کہیں گے کہ کاش میری ساری کی ساری دعائیں یہاں پوری ہوتی، دنیا میں کوئی دعائیں پوری نہ ہوتی۔ فرمایا جا رہا ہے مشرکین کے قول کی تردید میں یہ بتایا جاتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی بادشاہوں کی مثالیں مت بناؤ، اس کی مثال تو ناممکن ہے، لہٰذا اللہ کی مشابہت مماثلت کا خیال بھی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، شان اور بے مثال ہونے کو جانتا ہے، اور تم اس کی حقیقت، واقعی حالت اور حقیقی صفات سے ناواقف ہو، لہٰذا ناواقفیت اور جہالت کے ہوتے ہوئے تشبیہ و تمثیل دینا ناجائز ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وممن رزقناه ومنا رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام ہے مملوک کا، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی ہے، اچھی والی روزی، رزقا حسنا، ہم نے اس کو اچھا رزق عطا کیا ہے۔ فہو ينفق منه سرا وجہرا، تو وہ اسے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ بھی کرتا ہے، سب کے سامنے بھی خرچ کرتا ہے اور اس کو چھپ کے بھی خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر تو جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جس میں تو ایک گونگا ہے، وہ گویا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اپنے مالک پر ایک وہ بالے جان ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ شخص اور دوسرا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہو اور وہ خود بھی ایک معتدل طریقے پہ ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو یہاں پہ اگزامپلس دی ہیں۔ مشرکین سے کہا گیا تھا پہلی آیات میں کہ وہ شرک کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح سے باتیں کرتے ہو، ایسی غلط اور محمل مثالیں بیان کر رہے ہو جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن اگر صحیح مثال سننا چاہو تو غور سے سنو، تمثیل کی غرض کو غور سے سمجھو۔ چنانچہ ان آیات میں دو مثالیں یہاں بیان فرمائی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے تمام مخلوق عاجز اور بے بس ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ پہلی مثال کیا ہے؟ فرض کر دیں دو شخص ہیں، ایک شخص وہ ہے جو آزاد نہیں، غلام ہے اور مملوک ہے، کسی طرح کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا، اسے ہر کام میں مالک کی اجازت چاہیے اور بغیر اجازت کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، جسے اللہ نے روزی بھی دی ہے، عنایت کی ہے، جس میں سے وہ دن رات چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے، ایک کے پاس اختیار ہے، ایک کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، سب تعریفیں، خوبیاں اسی کے خزانہ میں سے ہیں، جو چاہے وہ دے، کوئی اس سے مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ پر اختیار کامل اللہ تعالیٰ قبضہ رکھتا ہے ہر چیز پہ، اور کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، دنیا کو لے کے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہا ہے۔ دوسری مثال کیا دی گئی ہے؟ فرض کیجئے کہ دو شخص ہیں، ایک گونگا ہے تو لازمی طور پر بہرا بھی ہوگا، گویا نہ تو وہ اپنی بات کہہ سکے نہ دوسرے کی سن سکے۔ پھر نکما بھی ہے، جس کام پہ بھیجو بگاڑ کے ہی آتا ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو دانش مند ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، خود بھی سیدھی چال چلتا ہے، دوسروں کو بھی صحیح اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا کہتا ہے۔ ان دونوں میں برابری کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اب آپ یہ بتا دیجیے، ان دونوں میں حل یستوی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بار بار فرمایا حل یستوی ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلی اگزامپل میں بھی فرمایا اور دوسری میں بھی فرمایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے ایک تو خود تراشیدہ پتھر کی مورتیاں ہیں، اور دوسرا ایسا خدا ہے جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے، دو بڑی اگزامپل کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک، بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بت اللہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے لیے بالکل یہ دور کی بات ہے، اور یہ صرف بے عقلی کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی اور کفر و شرک کی گندگی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے، باطل سے بچنے کی تا زندگی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور ایمان و اسلام پہ زندہ رہنا اور اسی پر مرنا ہمارا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔